آج ہم اسٹڈی کریں گے لائٹ اینڈ شیڈو کے بارے میں. لائٹ یعنی کہ روشنی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ دن میں روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ بنتا ہے. سایہ بن رہا ہے جو اسے کہا جاتا ہے شیڈو. تو اگر ہم لائٹ کی بات کریں، روشنی کی بات کریں، تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا we need light to see things. اور اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا موجود ہے، سن یعنی کہ سورج. تو جو سورج ہے وہ لائٹ کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی میجر سورس ہے. سورس یعنی کہ سورج سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو جو سورج کی کرنیں ہیں جب یہ زمین کے اوپر پڑتی ہیں اور کیا ہوتی ہے، ہماری جو زمین ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور ہم اپنے آس پاس چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. اسی لیے ہم نے لکھا کہ لائٹ جو ہے وہ ضروری ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لائٹ موجود نہ ہو تو ہم چیزوں کو نہیں دیکھ پائیں گے. اس کے لیے ہم اپنے سامنے لکھ رہے ہیں کہ we cannot see things without light. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آپ کے کمرے کی لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ روشنی بہت ہی ضروری ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ سورس ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں روشنی ملتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اور کون کون سے سورسز اور کون کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں لائٹ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روشنی ملتی ہے، تو اس میں ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں کینڈل یعنی کہ موم بتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم موم بتی کو جلاتے ہیں تو جو اس کا شعلہ ہے اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے. اسی طرح جو بلب ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ الیکٹرک بلب لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس بلب سے بھی ہمیں روشنی ملتی ہے. یعنی یہ بھی ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے لائٹ کا، روشنی کا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آگ جلتی ہے یعنی کہ فائر، فائر کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو. تو جب آگ جلتی ہے تو اس سے بھی روشنی ہوتی ہے. یعنی کہ جو فائر ہے، جو آگ ہے، وہ بھی ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے لائٹ کا، روشنی کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹارچ ہے وہ بھی لائٹ کا سورس ہے، لائٹ کا ذریعہ ہے. ٹارچ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جب ہم ٹارچ آن کرتے ہیں تو وہاں سے لائٹ نکلتی ہے، روشنی ملتی ہے. اب اگر ہم لائٹ کی ایک خصوصیت کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں، سیدھی لائن میں ٹریول کرتی ہے، سیدھا سیدھا اس کی شعاعیں جاتی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں، اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ ایک پائپ کے ذریعے سے موم بتی کا شعلہ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کری ہے. جب وہ پائپ سیدھا ہے تو وہ بچی اس کینڈل کو یعنی کہ موم بتی کو دیکھ پا رہی ہے. اسی لیے ہم نے لکھا لائٹ آف کینڈل کین بی سین، یعنی کہ جو لائٹ ہے وہ آنکھ تک پہنچ رہی ہے، تبھی وہ موم بتی کا شعلہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس پائپ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا جائے، یعنی کہ اس پائپ کو تھوڑا سا ہم نے بینڈ کر دیا ہے، تھوڑا ٹیڑھا کر دیا ہے، تو اب کیا ہوگا،
اب جو موم بتی کا شعلہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ لائٹ یہاں تک گئی اور یہاں بلاک ہو گئی. تو اسی لیے ہم نے یہاں پر لکھا کہ لائٹ آف کینڈل کین ناٹ بی سین، یعنی کہ موم بتی کا شعلہ اب نظر نہیں آ رہا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ سیدھی سیدھی ہی جاتی ہے، یعنی کہ اسٹریٹ لائن میں ہی ٹریول کرتی ہے. اب اگر ہم روشنی کی ایک اور خصوصیت کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ کین پاس تھرو سم مٹیریلز، یعنی کہ کچھ چیزوں میں سے روشنی گزر سکتی ہے. جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. اب وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے ایئر سے، یعنی کہ ہوا سے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہر جگہ ایئر یعنی کہ ہوا موجود ہے. اب ہوا جب ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو وہاں سے روشنی گزر کے ہم تک آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو لائٹ ہے، جو روشنی ہے، وہ گلاس میں سے بھی گزر سکتی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑکی موجود ہے، اور جو کھڑکی ہے اس میں گلاس موجود ہے، اور گلاس میں سے روشنی گزر کے اندر آ رہی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی کی کرنیں، روشنی کی شعاعیں جو ہیں وہ اس شیشے میں سے گزر کے یہاں تک آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں ہمیں واٹر یعنی کہ پانی بھی نظر آ رہا ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلاس ہے اور گلاس کے اندر جو ہے وہ پانی موجود ہے یہاں پر. تو جو روشنی ہے وہ اس پانی میں سے بھی گزر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لائٹ جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے ایئر سے، گلاس سے اور پانی سے. لائٹ جو کہ روشنی ہے، جس طرح وہ کچھ چیزوں میں سے گزر سکتی ہے تو وہیں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے روشنی نہیں گزر سکتی. جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکڑی کا جو ہے تختہ موجود ہے، اور جب ہم اس کے اوپر لائٹ کو ایک ٹارچ کی مدد سے ڈالتے ہیں تو اس میں سے روشنی نہیں گزر رہی. تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے اوپیک آبجیکٹس. یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو لکڑی کا تختہ ہے یہ اوپیک آبجیکٹ ہے کیونکہ روشنی اس میں سے نہیں گزر رہی. اسی طرح سے اگر آپ اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار دیکھیں، اپنے گھر کی دیوار دیکھیں، تو دیوار میں سے روشنی نہیں گزر سکتی. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا برک وال، برک کہتے ہیں اینٹ کو، وال کہتے ہیں دیوار کو. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو یہ اس دیوار کے پار نہیں جائے گی، کیونکہ جو دیوار ہے وہ بھی اوپیک آبجیکٹ ہے. تو یعنی وہ آبجیکٹ، وہ چیزیں جن میں سے لائٹ پاس نہیں کر سکتی، روشنی نہیں گزر سکتی، وہ کہلاتے ہیں اوپیک آبجیکٹس. اور جب کسی چیز میں سے روشنی نہیں گزر پاتی، روشنی کا راستہ جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا بن گیا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا شیڈو، اس چیز کا سایہ بن گیا ہے. جیسے یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب درخت کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہاں پر سورج کی جو روشنی ہے وہ درخت کے اوپر پڑی ہے، لیکن وہ درخت میں سے نہیں گزر سکتی. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، درخت کا ہمیں سایہ نظر آتا ہے کیونکہ درخت نے روشنی کا راستہ جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے، یعنی کہ اس کا راستہ روک دیا ہے. تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پاتھ آف لائٹ بلاک ہو جاتا ہے کسی بھی آبجیکٹ سے، کسی بھی چیز سے، تو پھر سایہ بنتا ہے یعنی کہ شیڈو بنتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا لائٹ اینڈ شیڈو کے بارے میں.